آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ نارتھ غزہ میں جنگ ہوئی تیز، اسرائیلی بمباری میں 19 فلسطینی شہید، حماس نے اڑائے 2 ٹینک۔ لبنان پہنچے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، آج ہی بمباری کا شکار ہوئے علاقے کے ملبے پر کھڑے ہو کر اسرائیل کو لتاڑا۔ IDF پر حزب اللہ کا پلڑا بھاری، CNN نے کہا اسرائیل کا جیتنا آسان نہیں۔ ایکرے اور گلیلی میں حزب اللہ نے مچائی تباہی، کئی اسرائیلی بنے نشانہ، ایئر ڈیفنس کو چکما دے رہے راکٹ، لبنان میں بھی موتیں جاری۔ UN کی شانتی سینا نے اسرائیل کو لتاڑا، ساؤتھ لبنان سے ہٹنے سے کیا انکار۔ سہارا ڈیزرٹ پر قدرت ہوئی مہربان، 50 سال سے سوکھی پڑی جھیل میں آئی باڑھ۔ اور رام لیلا میں وانر بنے 2 قیدی ہریدوار جیل سے ہوئے فرار، سیتا ماتا کی کھوج کے بہانے اسٹیج سے نکلے، 22 فٹ اونچی دیوار پھاند کر ہوئے راکٹ کی طرح غائب۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 12 اکتوبر 2024 اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ نارتھ غزہ میں اور تمام پورے غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے، شہیدوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، شہادتوں کا۔ اسرائیلی اسٹرائک میں 19 فلسطینی غزہ میں مارے گئے، میڈکس نے یہ جانکاری دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ نارتھ غزہ میں لگاتار ٹینکس جو ہیں وہ اندر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں پر آبادی ہے وہاں پر حالات بہت بد سے بدتر ہو چلے ہیں، بے حد خراب ہیں، لوگوں کے اوپر زندگی موت کا خطرہ لگاتار منڈرا رہا ہے۔ وہاں سے آنے والی تصویریں آج 1 سال اس جنگ کا پورا ہو جانے کے بعد بھی دل اور روح کو بے چین کر جاتی ہیں۔ وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی، اس لیے دکھا بھی نہیں سکتے۔ ایک ہیڈ لائن ارنا کے حوالے سے ہے اور یہ آج 12 اکتوبر کی ہیڈ لائن ہے کہ حماس کی القسام بریگیڈ نے 2 اسرائیلی مرکبہ ٹینک کو اڑا دیا اور 1 بلڈوزر کو بھی اڑا دیا۔ یہ سب کچھ نارتھ غزہ میں ہو رہا ہے۔ نارتھ غزہ میں اسی لیے IDF تیز بمباری کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر حماس زبردست طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم حماس کو ری گروپ نہیں ہونے دیں گے، واپس سنگٹھت نہیں ہونے دیں گے، ان کے لڑاکوں کی تعداد نہیں بڑھنے دیں گے۔ لیکن انٹرنل رپورٹس یہ ہیں کہ ان 42,000 لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یا ماں باپ کو یا بیوی کو یا بہن کو گنوا دیا ہے، بہت سے ایسے لوگ غصے میں حماس اور باقی ریزسٹنس موومنٹ کے ساتھ جڑ رہے ہیں کیونکہ کرنے کو تو کاروبار ہے نہیں، اب یا تو بھاگا جائے جان بچا کر یا بدلہ لیا جائے، تو کچھ لوگ بدلے کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے حماس کی پھر سے تعداد القسام بریگیڈ کی بڑھ رہی ہے اور اس مشن میں بتایا گیا ہے کہ ایسٹ آف رافا سٹی میں بھی ایک 2 مرکبہ ٹینکس جو ہیں اور بلڈوزر کو اڑایا گیا ہے اور کچھ ایسی ہی کہانی نارتھ غزہ سے بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں پر لگاتار اسرائیلی ملٹری وہیکلز کو APCs کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پریس ٹی وی کی ایک ہیڈ لائن کہتی ہے کہ حماس نے کہا ہے کہ جبالیہ کیمپ اور باقی جگہ جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، درجنوں لوگ یہاں مارے گئے ہیں جبالیہ کیمپ میں، اس کے باوجود ہم ڈٹے رہیں گے، اس جنگ کو لڑتے رہیں گے۔ یہ فلسطین کی بقا اور فلاح بہبودی کی جنگ ہے، یہ اس کے مستقبل اور وجود کی جنگ ہے، اسے ہم لڑیں گے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پورا غزہ برباد ہو چکا ہے، اب تک یہ جنگ جاری کیوں ہے؟ کیوں حماس اور اسرائیل سیز فائر نہیں کر رہے ہیں؟ جہاں تک جتنی رپورٹس ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو ہمیشہ کوئی ایسی شرط رکھ دیتے ہیں کہ حماس تلملا اٹھتا ہے اور پھر وہ غزہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے کی بات کرتے ہوئے سیز فائر کی ٹاک سے ہٹ جاتا ہے۔ فی الحال حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ابھی کوئی سیز فائر کی ٹاک نہیں ہو رہی ہے۔ اب فوکس اسرائیل کا بھی سیدھے لبنان پر ہے۔ لبنان کی بات آئی تو بتائیں آپ کو، ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر آج بہت دلیری دکھاتے ہوئے لبنان کی راجدھانی، لبنان کی دارالحکومت بیروت پہنچے اور بیروت میں بھی سینٹرل بیروت میں پہنچے، جہاں آج ہی کچھ گھنٹوں پہلے ایک دھماکہ ہوا، سحر ہوتے وقت ایک دھماکہ ہوا اور وہاں لوگ مارے گئے، بڑی تباہی ہوئی اور وہاں پر جا کر انہوں نے انہی تباہ ہوئی عمارتوں کے ملبے پر کھڑے ہو کر اسرائیل کو لتاڑا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور UNSC غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے ظلموں کو، ان کے حملوں کو روک سکتی ہیں، لیکن وہ سب خاموش رہنا بہتر سمجھ رہے ہیں۔
وہ کوئی بھی اسرائیل کو روکنا نہیں چاہتے، ناٹ ایون انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ UNSC بھی۔ اب UNSC میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چین اور روس بھی ہیں۔ خیر 22 لوگ اس حملے میں مارے گئے تھے، بیروت میں ہوئے، اور یہ رات آدھی رات کے بعد ہوا تھا۔ بستہ ایریا میں یہ حملہ ہوا تھا اور سب لوگ اس وقت سو رہے تھے، لیکن پھر بھی حملہ اسرائیل نے کر دیا۔ محمد باقر غالیباف ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں جو بیروت کے، ہاں ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا، وہ بڑا غضب کا تھا۔ جب یہ بیروت میں لینڈ ہونے والے تھے، ان کا پلین جب ہونے والا تھا، تو وہیں پر آس پاس تھوڑی دور پر کچھ کلومیٹر غبار اٹھ رہا تھا، بہت بڑے حملے اسرائیل کر رہا تھا۔ یہ میزائل حملوں کے بیچ گئے بڑا جگرا دکھاتے ہوئے، ان کا ہوائی جہاز لینڈ ہوا اور پھر ملبے پر کھڑے ہوئے، وہیں دوبارہ بھی اسٹرائک ہو سکتی تھی۔ خیر جو بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کھڑے رہیں گے لبنان کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، ایران کھڑا رہے گا۔ CNN میں ایک رپورٹ چھپی جس سے المایدین نے لکھا کہ حزب اللہ شاکس آبزرورز اسرائیل ریلیونگ 2006 وار۔ 2006 میں جس طریقے سے حزب اللہ کے ہاتھوں مات کھانے کے بعد اسرائیل کو کئی سالوں سے اپنے قبضے میں رہے علاقوں کو چھوڑ کر لبنان سے نکلنا پڑا تھا، ویسے ہی کچھ منظر پھر سے پیش آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں پر جو گوریلا وار لڑ رہے ہیں حزب اللہ کے لڑاکے، وہ بڑی مشکل۔ ایک تو چکر یہ ہے، اس میں باقاعدہ گواہی بھی ہے کچھ فوجیوں کی، CNN کی رپورٹ میں جو المایدین نے دی، اور CNN نے بھی دی، وہ بھی دکھاؤں گا میں، CNN کی بھی ہیڈ لائن لی ہے میں نے۔ تو اس نے جو ان کے ڈاکیومنٹیشن تھا ان فوجیوں کا، وہ یہ تھا کہ میں نے غزہ میں بھی لڑی، اسے غزہ سے فوراً لبنان بھیجا گیا تھا۔ بولے غزہ میں ہم شہری علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا، ہم بھی کہیں پر چھپ کے ٹارگٹ کر لے رہے تھے، کچھ بھی کر لے رہے تھے، گرا رہے تھے، لیکن لبنان میں وہ جنگ ہی الگ ہے، کیونکہ وہ کھلی پہاڑیوں کا علاقہ ہے، اور یہاں پر حزب اللہ کا اپر ہینڈ ہے۔ وہ جس طریقے سے گوریلا وار لڑ رہے ہیں، 2006 میں بھی یہی لڑی گئی تھی، ہمارے لیے تب بھی مشکل تھی، آج بھی مشکل ہے۔ اب CNN نے کیا کہا ہے وہ سمجھ لیجیے، یہ CNN کی ہیڈ لائن ہے، اسی پر المایدین نے خبر بنائی، اور یہ 12 اکتوبر کی خبر ہے۔ اسرائیل's last war against حزب اللہ ended in stalemate، ٹھیک ہے، اور fierce border clashes suggest a win won't be easy۔ جس طریقے سے بارڈر کلیشز چل رہے ہیں اسرائیل اور لبنان کے بیچ، اس سے جیت آسان نہیں ہے۔ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کا جو آخری جنگ تھی، وہ گتیرودھ میں ختم ہوئی تھی، اور جو فی الحال ابھی بارڈر پر جھڑپیں چل رہی ہیں، اس سے نہیں لگتا کہ اسرائیل آسانی سے جیت پائے گا، یعنی اسرائیل کے لیے جیت مشکل ہے۔ اور اس پورے اگر آپ آرٹیکل کو یہ پڑھیں گے تو یہی لکھا ہوا ہے کہ زیو ہاسپٹل جو نارتھ اسرائیل کے علاقے میں، اسے تیار رہنے کو کہا گیا ہے، وہاں بلڈ بینک تیار رکھنے کو کہا گیا ہے، اور کوئی بھی سیریس مریض آپریشن والا لیا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ کبھی بھی اسرائیل کے فوجی بڑی تعداد میں زخمی ہو کر اس میں آ سکتے ہیں۔ یہ پریپریشن کی جا رہی ہیں، کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ زمین پر ساؤتھ لبنان کی جنگ اسرائیل کے لیے مشکل ہے۔ یہ CNN ہے، ہم تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کرنٹ رپورٹ نے ابھی جو تازہ کچھ گھنٹے پہلے یا کچھ منٹس پہلے جو حملے ہوئے ہیں وہ دکھایا ہے۔ ایکرے میں پورا تباہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، ادھر سے ادھر تک آگ لگی ہوئی ہے، سیٹلمنٹ تھا، اور یہاں کچھ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں حزب اللہ کی میزائل نے آ کر سٹک کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ many Israelis were also injured، بہت سے اسرائیلی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اب ان کا کیا بھوشیہ ہے، جیتے ہیں یا کیا، مجھے نہیں معلوم۔ حزب اللہ ماریوں نے بھی دیا ہے کہ حزب اللہ ہٹس اسرائیل، گلیلی اسٹرائکس ڈیمیج رپورٹڈ، 2-3 ویڈیو شیئر کیے ہیں، زبردست ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کے اوپر۔ حزب اللہ گھاتک میزائلیں جو ہے وہ داغ رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بہت سی جگہ پر یاسور جو کریمیل کے قریب ہے، وہاں پر حزب اللہ کے راکٹ گئے ہیں، 15 راکٹ اپر گلیلی میں بھی پچھلے کچھ منٹس میں داغے گئے ہیں۔ المایدین کی خبر ہے، ایسا نہیں اسرائیل نہیں حملے کر رہا ہے، بتایا کہ 5 لوگ مارے گئے، صرف بیسیریا علاقہ ہے وہاں پر، اس گاؤں میں یہاں کا توام مچا بتایا گیا ہے لبنان کی ویب سائٹ المایدین کے حوالے سے۔ 5 لوگ مارے گئے، ان میں 4 بچے تھے۔ اب سمجھیے، وہی غزہ والی کہانی، 5 لوگ مارے گئے ایک اسرائیلی حملے میں، 4 بچے تھے 5 میں سے۔ تو لبنانی ٹاؤنز میں لگاتار اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں۔ UN کی پیس کیپنگ فورسز یونیفل جو لبنان کی سرحد میں ہیں،
ان کے اوپر حملے ہوئے 2 دن تھرسڈے اور فرائیڈے کو اسرائیل کی طرف سے, اور ابھی بتایا جا رہا ہے اس میں گھائل ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 5-6 ہو گئی ہے. اس UN فورس نے, یونائٹڈ نیشن کی فورس نے اسرائیل کے اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جس میں اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ UN فورسز یہ علاقہ خالی کر دیں, ساؤتھ لیبنان سے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ بالکل خالی کر دیں, ہٹ جائیں, کیونکہ ہمیں حملے تیز کرنے. تو UN کی فورس نے کہا کہ ہلو سنو, قاعدے میں ہم نہیں جا رہے کہیں, ہو گئے تم ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ میں فوج نہیں, جن سے تم 1-1.5 سال سے الجھ رہے ہو, جیت نہیں پا رہے. ہم UN ہیں, ہم اپنے اپنے ملک کی, ہمارے بھارت کے بھی 500-600 فوجی ہیں اس میں, شری لنکا کے ہیں, انڈونیشیا کے ہیں, سب جگہ کے ہیں. تو یہ اصلی ملٹری ہیں اپنی اپنے ملک کی, جنہوں نے کہہ دیا کہ یار قاعدے میں رہو, ہم وہ تھوڑی نہ ہیں ہم چلے جائیں تمہاری دھمکی سن کے. خیر منع کیا ہے بنجامن نیتن یاہو کی حکومت ان کی ملٹری کو. ایران ایک اور ہاسپٹل بنائے گا لیبنان میں. ان کا یہ فیلڈ ہاسپٹل تھا لیبنان اور سیریا کی سرحد پر, جس پر زبردست بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا اسرائیل نے. لہٰذا اب یہ وہاں پر ایک اور نیا ہاسپٹل بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو لوگ جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ان میں سے بہت سے زخمی, ہمیں ان کا علاج کرنا ہے. اسرائیل کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے, نہ ہمیں فرق پڑتا ہے, ہم اپنا کام کریں گے. غزہ کی ایک بات فگر آج رہ گئی. 372 دن اس جنگ کو, اس کانفلکٹ کو, اس حملے کو اسرائیلی ہو چکے ہیں غزہ میں, اور 42,175 بڑھ کر اب تعداد پہنچ گئی ہے شہیدوں کی. 98,336 لوگ کل زخمی ہوئے ہیں 7 اکتوبر 2023 سے. ایک اچھی خبر ہے, ہلکی خبر ہے, دے رہے ہیں آپ کو. 2 دن زبردست طریقے سے بارش ہوئی سہارا ڈیزرٹ پہ, اور سہارا ڈیزرٹ جو ہے 10 ممالک میں آتا ہے, کوئی ایک ممالک میں نہیں ہے. یہ میں موروکو کے حصے کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر سہارا میں باڑھ آ گئی, بہت بڑا ریگستان ہے سہارا, دنیا کا سب سے بڑا مان لیجیے یہ ہے, اور یہ 10 ممالک میں پھیلا ہے, دنیا کا سب سے بڑا ہے. اس ریگستان میں باڑھ آئی, خاص کر موروکو کے علاقے میں. موروکو سے بھی یہ ریگستان گزرتا ہے. وہاں ایک جھیل سوکھی پڑی تھی 50 سال سے زیادہ وقت سے. وہ جھیل لبالب پانی سے بھر گئی. سہارا ڈیزرٹ مالی, موروکو, موریتانیہ, الجیریا, ٹیونیشیا, لیبیا, نائجر, چاڈ, سوڈان اور مصر سے ہو کر گزرتا ہے یا وہاں تک پھیلا ہے. گزرے گا کیا, گزرتی تو ندی ہے. تو فی الحال وہاں پر باڑھ آ گئی, اور یہ اس کی سیٹلائٹ امیجز بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور دکھ رہا ہے کہ کتنی اس طریقے سے پھیلایا گیا ہے, کیسے آئی. ہوا یہ کہ 2 دن اتنی بارش ہوئی کہ جو پورے سال اس علاقے میں بارش ہوتی ہے اس سے زیادہ تھی 2 دن میں. تو ایک قدرت ہے, اس کی شان ہے, کہاں کیا کر دے. باڑھ آ گئی, اور یہ بتایا گیا کہ قریباً 100 mm 3.9 انچ بارش ہوئی ہے. یہ ایک ٹگونائٹ ولیج بتایا جاتا ہے اس علاقے میں ہوئی ہے. 450 کلومیٹر ہے موروکو کی جو دارالحکومت ہے رباط, اس سے. ایک ہلکی خبر ہے سر, رام لیلا ہے آج, اور جو ہمارے ہندو ویورز ہیں ان سب کو مبارکباد دشمی کی. لیکن آج ہوا ایک قصہ ہریدوار میں کہ وہاں پر 2 قیدی, وہاں بھی رام لیلا کا منچن ہو رہا تھا, 2 قیدی وہاں پر وانر بنے تھے تو راون کی لنکا میں سیتا جی کو لینے گئے, تو انہیں دیا ہوگا حکم, جاؤ سیتا کو ڈھونڈو, کہاں پر ہیں, کہاں قید رکھا ہے راون نے. تو بھائی وہ ڈھونڈنے چلے گئے. اب پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ وہ لوگ کتی دے کے بھاگ گئے جیل سے. سیتا کو ڈھونڈنے گئے اور جیل سے فرار ہو گئے, دیوار کوندی اور نکل گئے. اب پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے, پولیس وانر کے رول میں آ گئی ہے. یہ لوگ بھاگے گھوم رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں نے سوچا ایک خبر ہمارے پیارے ہندوستان کی بھی دیں. کوشش کر رہے ہیں کچھ اور خبریں بھی ہندوستان کی ایڈ کر لیں, کچھ بڑی خبریں بتا دیجئے گا. الگ سا پروگرام تو پھر بعد میں لائیں گے, ورنہ ایک ذمہ داری بڑھ جائے گی. دیش کی بھی بڑی خبریں لانے کی سوچ رہے ہیں. ایک پروڈیوسر چاہیے, مل جائے گا تو کام آسان ہو جائے گا. سلامت رہیے, خوش رہیے, پڑھتے رہیے, عبادت کیجئے, دعا کیجئے. غزہ, لیبنان, دنیا میں جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے, یوکرین, روس, سب رک جائے. سب سلامت.